پیرنٹنگ کی فکر کو لیके جتنا باشعور ایک والدین کا ہونا ضروری ہے کسی اور کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر والدین شعور نہیں رکھتے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے تو دوسرے کچھ ایسے لوگ آگے بیچ میں لقمہ دے جاتے ہیں جن کی اپنی اگر ہم پیرنٹنگ کی طرف دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اپنی پیرنٹنگ کے وقت کیسے گئے تھے، کہاں پہ تھے، اور ہمیں آ کے ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بہت فرسٹ کلاس پیرنٹنگ کے بچے ہمارے سامنے لا کے کھڑے کیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کی پیرنٹنگ کی دو الگ انتہاؤں پہ کی جا رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بچوں کی پرورش خاص طور پہ بچیوں کی اتنی زیادہ صرف دین کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں اس کو بالکل ناکارہ بنا دیا جاتا ہے، اور ایک انتہا کو وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی دین کو غیر ضروری سمجھ کے بچوں کو دنیا کے آگے اور دنیا کو بچوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ لڑکے کی تربیت میں تو ہم بہت زیادہ خیال رکھ ہی لیتے ہیں، بلکہ اگر نہیں بھی رکھا جائے تو وہ دور حاضر کی تمام معلومات حاصل کر ہی لیتا ہے اور سیکھ ہی لیتا ہے، کیونکہ اس کو ہم باہر ہر طرح کے ماحول میں عادی کر دیتے ہیں کہ وہ رہے، یا اپنے والد صاحب کے ساتھ جا کر آ کر لوگوں کو ڈیل کر کے وہ اپنے معاملات کو سیکھ ہی جاتا ہے۔ لیکن ہماری بیٹی پس جاتی ہے جس کو ہم پیچھے ہی رکھتے ہیں، اور یوں کہوں اگر میں کہ 7 پردوں میں چھپا کر اس کو رکھا جاتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگی۔ سردی کا موسم آ گیا ہے، نزلہ کھانسی انفیکشن باہر پھیل گئے ہیں، کیا گھر میں قید رکھا جاتا ہے بچوں کو؟ نہیں نا، اس سے محفوظ کرنے کے اسباب کیے جاتے ہیں، اسٹیمنا بڑھانے کی، اس کو مضبوط کرنے کی، بچوں کو غذا کھلائی جاتی ہے۔ یہی چیز دنیا میں ڈیل کرنے کے لیے ہے، چھپانا حل نہیں ہے، بلکہ اس ماحول سے لڑنا، بچوں کو ڈیل کروا کر اس کا علاج کروانا، یہی صحیح بات ہے کہ ہم بچوں کو ڈیل کرنا سکھائیں، نہ کہ ہم ان کو 7 پردوں میں چھپا کے اندر بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری خود نہیں لیتے اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو سب کا زور چلے گا، ہر کوئی اس کا ماں باپ بننا اپنا فرض سمجھ لے گا۔ ایسے نہیں چلو، ایسے نہیں بیٹھو، ایسے نہیں کھاؤ، اس وقت ایسے نہیں بولتے، منہ پھاڑ کے نہیں ہنستے، یعنی کہ سمجھانا نہیں ہوتا لیکن ذلیل کرنے کے لیے آپ کے بچوں کو حاضر کر لیا جاتا ہے، اور آپ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ ان کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کے بچے کا کانفیڈنس کو چکنا چور کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچے کی اچھی تربیت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر کوئی اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اوکے کا سگنل دے دیجئے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کو ڈیگریڈ ہی کیا جا رہا ہے تو اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں۔ اس طرح قدر کیجئے، اپنے بچوں کی عزت کیجئے، آپ اپنے بچوں کی خود، اور پھر وہ اس کے بعد اپنی عزت کریں گے۔ اگر آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے تو ماں کو آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو عجیب سی شرم میں نہیں ڈالیں، بار بار کہیں کہ دوپٹہ صحیح کرو، دوپٹہ صحیح کرو، کی رٹ لگانے سے بہتر ہے اس کا دوپٹہ ایک ہی دفعہ صبح میں ہی پن سے سیٹ کر دیجئے، یا تھوڑا سا ٹائم نکال کے 1-2 ٹانکے لگا دیجئے۔ دوسروں کو موقع نہیں دیجئے کہ وہ آپ کی بیٹی کو اس شرم میں ڈالے کہ یہ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی، اس کا دوپٹہ صحیح کرواؤ۔ بچوں کو صحابیات کے قصے ضرور سنائیں کہ ہماری صحابیات کیسے پردے میں رہ کے دنیا کے سب کام کرتی تھیں، وہ کمزور نہیں تھیں۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں، بیٹی کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ اس کو بہادر بنایا جائے، دنیا سے ڈیل کرنا سکھایا جائے، ہمارے گھر پہ آدمی ہے۔ بالکل، 1400 سال پہلے بھی بہت سارے آدمی تھے، لیکن صحابیات بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے خود کرتی تھیں۔ گھڑ سواری کرتی تھیں، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، دور دور سے مشکیزیں پانی کے بھر کے اپنی کمر پہ رکھ کے میلوں کے فاصلے طے کر کے آتی تھیں۔ اس وقت گاڑی مرسڈیز وغیرہ نہیں تھی تو گھوڑے ہی ہوتے تھے، تو آج کے دور کی گاڑیاں ہماری مرسڈیز وغیرہ، اس وقت کی گھوڑ سواری کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ڈرائیونگ بھی منع نہیں ہو سکتی لڑکی کو اگر وہ پردے میں کر رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو کنویں کے اندر بند رکھ کر نہیں بنائے۔ 1400 سال پہلے ہم پتھروں کا زمانہ کہتے ہیں، اس وقت کی پتھر کی زمانے کی عورت بہت ماڈرن تھی، اسلامی حدود کے اندر رہ کے بہت ماڈرن تھی، وہ بزنس بھی کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ نرس بھی تھی، وہ ڈاکٹر بھی تھی۔ عمارہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو غزوہ احد میں مستقل مریضوں کو دیکھ رہی تھیں، ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ کیا سوچتے ہیں آپ، مریضوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں تو کیا وہ مریضوں کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہوں گی، کیا ان کو ٹچ نہیں ہو رہا ہوگا؟ بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ نیت، کیونکہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جو حدیث آتی ہے وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت صاف رکھ کے ہر کام کیا جا سکتا ہے، دین کی حدود میں رہ کے کوئی پابندی نہیں ہے عورت کو کہ پردے میں رہ کے یہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پردے میں رہ کے بزنس کر رہی تھی، لوگوں کو ڈیل کرتی تھی، آرڈر لیتی تھی، ان کو سمجھتی تھی اور پھر ان کو ڈیلیور کرواتی تھی۔ حضرت عائشہ بہترین ٹیچر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے دنیا سے تو کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کے پاس آتے تھے، پردے میں کھڑے ہو کے حضرت عائشہ سے مسائل ڈسکس کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ ان کو سلوشن بتاتی تھی۔ غسل کے سب سے زیادہ، جنابت کے سب سے زیادہ مسائل کے اگر کوئی راوی ہیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ کیا انہوں نے علم نہیں بانٹا جو حاصل کیا تھا؟ انہوں نے کیا اس چیز کی پابندی لگائی کہ میں میل کو نہیں پڑھاؤں گی، صرف فیمیل کو ہی پڑھاؤں گی؟ اگر گھر میں چھپا کر آواز دبا کر رکھنا دین کا حصہ ہوتا تو ہمیں آج 1400 سال بعد کون پتاتا، کیسے ہمیں پتہ چلتا کہ غسل جنابت کی مسائل میں ہم کیا کریں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ صبر، خودداری، بہادری کی مثالیں ہیں۔
اگر ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس پر اسٹینڈ لیا، اس پر کھڑی ہوئیں۔ کربلا کے واقعات سنے جا کر ان صحابیات کی امان افروز مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ وہ خاموش نہیں ہوئیں، اس وقت صبر سے بیٹھیں، بے شک اللہ کے اوپر سب چھوڑا، لیکن سامنے والے کو ایک شٹ اپ کال ضرور دی انہوں نے، جو آج بھی تاریخ کے کتابوں میں زندہ ہے۔ بیٹی کو ڈرائیں نہیں، اس کو گھر کے اندر قید کر کے نہیں رکھیں، دنیا سے ڈیل کرنا اس کو سکھائیں، آپ بہادر بنائیں۔ کم ہمت لوگوں کو دنیا کھا جاتی ہے، بھیڑیے صرف بکری کو ہی کھاتے ہیں، شیر کو نہیں۔ جب بچی بڑی ہونے لگے تو اچھے انداز میں اسے بتائیں، سمجھائیں کہ کس طرح سے رہنا ہے، کیا معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ڈرائیں نہیں، نہ ہی عجیب الفاظ استعمال کریں۔ بیٹی کو ساتھ باہر لے کے جائیں، چار دیواری میں نہ قید کریں کہ چار لوگوں کو دیکھے تو اس کو انزائٹی شروع ہو جائے۔ لوگوں سے بات کرنا، ڈیل کرنا سکھائیں۔ والد ہیں اگر آپ تو ساتھ لے کے جائیں، انگلی نہیں پکڑیں اس کی، چلنے دیجیے اسے سڑک پہ جیسے اس کی والد کی ہی سڑک ہے۔ چھوٹی چیزیں لینی ہے ڈیسائیڈ کرنے دے بیٹی کو، کون سی چیز لینی ہے شاپ کیپر سے نکلوائے، شاپر پکڑے، کتنے پیسے دینے ہیں، ٹوٹل کیا ہوا اس کے ہاتھ میں دیجیے، اس سے بولیں کہ سامنے انکل کو دے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کتنے فاصلے پہ کھڑے ہونا ہے، انکل کو ٹچ کرنے نہیں دینا ہے، انکل کی گود میں نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر آج آپ نہیں سکھائیں گے تو کل وہ کیسے پتہ چلے گا اس کو کہ مجھے دنیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کب تک آپ اس کے سر پہ زندہ رہیں گے؟ کب تک اس کے چوکیدار بنے رہیں گے؟ کبھی تو اس کو موقع ملے گا نا کہ اس کو دنیا کے اندر کوئی دوسرا اپنا کام کرنا ہے، کچھ اس کی سوچ ہوگی، کچھ اس کی خواہش ہوگی۔ کیا اس کو اسی طریقے سے بند کر کے زندہ جینے دیں گے آپ؟ وہ اپنی کھل کے کوئی سانس نہیں لے سکے گی، نہ اس کی کوئی پہچان ہوگی، نہ اس کی کوئی سوچ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، راتوں میں کھانے اور مشکیزے میں پانی بھر کے غار سور لے کے جاتی تھیں، پردے میں لے کے جاتی تھیں۔ اس وقت وہ کون تھی؟ ڈیلیوری وومین بنی ہوئی تھی۔ اس وقت آدمی تھے؟ کیوں نہیں کہا کسی نے کہ یہ کام تو ہمارے آدمی کر لیں گے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ وقت کی ضرورت تھی، آج بھی وقت کی ایسی ہی ضرورت ہے کہ عورت کو بہادر بنانا ہے۔ آج اگر آپ نے اپنی بیٹی کو بہادر نہیں بنایا تو کل کچھ ایسے ناقدرے لوگ اس کو مل جائیں گے جو اس کی آواز کو دبائیں گے، جو اس کی اسی چیز پر اسے بلیک میل کریں گے کہ اس کی آواز نہیں نکلتی، اس کو اپنے رائٹس ہی نہیں پتہ، وہ نہایت کمزور ایک مومن مسلمان ہے۔ اپنی بیٹیوں کو وقت پڑنے پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرا کے بات کرنا بھی سکھائیں، سامنے والے کا ہاتھ پکڑ کے موڑ کر دھکا دینا بھی سکھائیں، گالیاں دینے والے کے منہ پہ تھپڑ مارنا بھی سکھائیں۔ اس کے ہاتھ کی چوڑیوں کو اس کی ذات کی ہتھکڑیاں نہ بنائیں۔ پتھروں کے زمانوں کی بیٹیاں ایسی بہادر تھیں کہ تلواریں لے کے غزوات میں شامل ہوئیں، اور ہمیں 1400 سال بعد ایسا دین دیا جا رہا ہے جس میں بیٹی کو کالا بایا پہنا کے گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا جائے بس۔ بیٹی کی شادی کے وقت بھی جلد بازی نہ کیجیے کہ جوڑ نہ مل رہا ہو تو جیسا بھی کوئی مل رہا ہو اس سے شادی کر دیجیے۔ ہمیشہ برابر کے جوڑ کی شادی کریں، جس ماحول میں آپ نے بیٹی کو پالا بڑھایا اسی ماحول کے لوگ آپ کو ملیں تو شادی کریں، ورنہ تھوڑا انتظار کر لیجیے۔ اور اگر جوڑ مل بھی جائے تو اس کو ایک چیز ضرور بتا دیجیے کہ جہاں عزت وقار پہ بات آ جائے تمہاری، پیچھے پلٹ کے دیکھ لینا بیٹا، ہم کھڑے ہوں گے، جگر کا ٹکڑا ہو تم ہمارا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ واپسی کے سب رستے ختم۔ میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، میری ویڈیو ضرور کسی ایسے پیرنٹس کو شیئر کر دیں جو بیٹیوں کو ساتھ پردے میں چھپا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دین کی آڑ میں بیٹی کو اتنا بزدل نہ بنا دیں کہ کل کو اسلام مخالف اگر کوئی جنگ ہوئی تو ایک بھی ہمارے گھر سے ام عمارہ نہ نکل پائے۔ جزاک اللہ۔